السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، پردہ نشین خواتین اسلام، سورۃ البقرہ کے منتخب آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ آج کے اس درس کے لیے جن آیتوں کو ہم نے منتخب کیا ہے احکام کی آیتیں ہیں، اور نہایت اہم باتیں ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ دراصل یہ ایک فتویٰ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو کتنی اہمیت کا یہ حامل ہوگا یہ باتیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے جوا کے متعلق اور شراب کے متعلق پوچھتے ہیں۔ خمر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر شراب کو، اور صرف شراب کو نہیں کہتے۔ غور سے سمجھیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں۔ خمر کہتے ہیں کل ما خامر العقل وغطاہ، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ اسی سے عورتیں جو دوپٹہ اپنے سروں کے اندر اوڑھتی ہیں، سروں پر اوڑھتی ہیں، عربی زبان میں اس دوپٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ خمار۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خمار، کیونکہ وہ دوپٹے کے ذریعے سے اپنے سروں کو بولیے ڈھانک لیتی ہیں۔ تو اسی خمار سے یہ نکلا ہے خمر، جس کے معنی ہوتا ہے انسان کے عقل کو ڈھانک لینے والی چیز۔ شرابی شراب جب نہیں پیا ہوتا ہے تو ہوش میں ہوتا ہے، پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن جیسے شراب پی لیا، نشہ اس کے اوپر طاری ہو گیا، تو اب کون آدمی ہے سامنے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، اس کی تمیز اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب خمر کا یہ معنی کیجئے گا تو اب اس معانی میں وہ ساری چیزیں داخل ہوں گی جو انسان کے عقل کو ڈھانکنے والی ہیں۔ مثال کے طور پہ افیم، گانجا، چرس، ہیروئن، یا کوئی ایسی چیز جس کو لوگ انجیکشن لے رہے ہیں آج کل بچے، نوجوان، وہ سیرف کی یا کف کی سیرف، کوریکس، فینسیڈل وغیرہ جس کو پی رہے ہیں لوگ نشہ کے لیے، وہ ساری چیزیں بولیے خمر کے اندر آئیں گی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات سمجھیے، کوئی شرابی شراب پینے والا ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم پیتے پیتے اتنا ہم ہیبیچوٹڈ ہو گئے ہیں کہ اب شراب کی ایک بوتل ہم کو نشہ نہیں دیتی ہے، تو جو چیز نشہ دے وہ حرام ہے۔ ایک بوتل پینے سے ہم نشے میں نہیں آتے، تو کیا ایک بوتل کی مقدار، اتنی کوانٹیٹی، اس کے لیے پینا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما اسکر کثیرہ، جس کا بہت زیادہ نشہ دے، فقلیلہ حرام، اس کا ایک ڈراپ پینا بھی حرام ہے۔ ایک بوتل جس کا پینے سے نشہ چڑھتا ہو
اس کا اگر ایک ڈراپ آپ پی رہے ہیں، زبان پہ ڈال رہے ہیں ایک ڈراپ، تو وہ بھی حرام ہے۔ شریعت کے مجاز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لہذا ہر وہ چیز جو انسان کو وقتی طور پہ لذت دے، سرور دے، اس کا استعمال وہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ استعمال کیا ہے؟ ناجائز اور حرام۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمر کے متعلق، شراب کے متعلق۔ یہ سوال کیوں ہوا تھا؟ یہ غور کیجئے ذرا۔ عرب میں ان کا دستور تھا، لائف اسٹائل تھا، ان کا زندگی جینے کا سلیقہ تھا کہ وہ لوگ شراب پیتے تھے، بلکہ شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ کوئی مجلس، کوئی محفل بغیر شراب پیے ہوئے مکمل نہیں ہوتی تھی۔ شراب پینے کو فخر سمجھتے تھے وہ لوگ، یہ معاملہ تھا۔ لیکن اس کے جو نقصانات تھے سماج اور سوسائٹی کے اوپر، خود انسان کے جسم کے اوپر، اس سے صحابہ کرام کو خوف لاحق تھا۔ کیسے خوف لاحق تھا؟ کہا کہ ایک مرتبہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، ذرا غور سے حدیث سنیے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت آیا مسلمانوں کے پاس، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب جو آپ کے داماد بھی تھے، ان کو ایک اونٹ دیا مال غنیمت سے، اور وہ اونٹ دے کر کے کہا کہ آپ جا کر کے جنگل سے گھاس وغیرہ کاٹیے اور لا کر کے مدینے کے بازار میں بیچیے، تاکہ آپ کا جو نکاح ہوا ہے اس کا آپ ولیمہ کر سکیں، اس کا کیا کر سکیں؟ ولیمہ کر سکیں۔ یہاں لڑکا لوگ پہلے ہی ڈیمانڈ کر دیتا ہے سسر سے، لڑکی والے سے، ولیمہ کرنے کے لیے ہم کو اتنا روپیہ چاہیے، ہے یا نہیں؟ بولیے، جائز ہے؟ درست ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، تو ذمہ داری کی حیثیت سے آپ نے جہاں سب صحابہ کرام کو ایک ایک اونٹ تقسیم کیا، اس میں حضرت علی کو بھی کیا، کہا یہ لیجیے آپ، اور آپ کو ولیمہ کرنا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے سسر ہیں، چلیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اتنا روپیہ لیجیے آپ ولیمہ کر لیجیے ٹھاٹ سے۔ دوسرے کے پیسے سے ولیمہ کر کے کوٹ پینٹ پہن کے دلہا بابو ٹھاٹ سے کھڑا رہتا ہے مجلس میں، جیسا لگ رہا ہے کہ وہ کھلا رہا ہے اور وہ پلا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، کیسا تبدیل ہوا معاملہ، اور کس طرح سے سماج اور سوسائٹی کے اندر چینجنگ آئی ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹ ہے، لیجئے اور جا کر کے آپ محنت کیجئے، گھاس کاٹ کے جنگل سے لے کر آئیے، اذخر گھاس، جس کو یہ لوگ اپنے چھتوں کے اوپر ڈالتے تھے، کچھ لوگ جلانے کا کام لیتے تھے، اس گھاس سے لے کر کے آئیے۔ حضرت علی اونٹ لیتے ہیں اور ایک انصاری صحابی کو ساتھ میں لیتے ہیں کہ چلیے ہم لوگ چلتے ہیں، گھاس جنگل سے کاٹ کر لائیں گے۔ اسی اثنا میں آدھے راستے پر جب وہ پہنچے تو ان کو خیال آیا گھاس تو کاٹ لیں گے، لیکن اونٹ کے پیٹھ کے اوپر اس کو باندھ کے لانے کے لیے رسی تو چاہیے، وہ رسی تو ہم گھر بھول گئے۔ لہذا ایک گھر کے باہر جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اس کے باہر انہوں نے اونٹ کو باندھ دیا اور گئے رسی لانے کے لیے۔ اس گھر کے اندر حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ شراب کا دور چل رہا تھا، اور ایک گانا گانے والی، یہ سب جائز تھا، ابتدائے اسلام کا معاملہ ہے، گانا گانے والی بیٹھ کر کے وہ گانا گا رہی تھی اور ان کو شراب کے جام پہ جام ڈال ڈال کر کے پلا رہی تھی۔ یہ ان کا کلچر تھا اس زمانے میں۔ تو گاتے گاتے اس نے حضرت حمزہ کو جوش دلایا اور کہا ایا حمزو، اے حمزہ، اتنے بہادر ہو، اس کے باوجود یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ولی شرف نوائی، اور یہ تازی اٹھنی تمہارے دروازے کے اوپر ایسے ہی کھڑی ہے۔ یہ جوش دلانا تھا کہ حضرت حمزہ اٹھے، چھری لی اور اٹھنی کا کلیجہ چاک کیا، کلیجہ لا کر کے گرم گرم اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہا یہ لو۔
ادھر سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہم کو ولیمہ کرنا تھا، اسی سے سامان اس کے اوپر لاد کر کے لانا تھا، تو رونے لگے۔ کس نے مارا میری اونٹ کو؟ کسی نے بتایا کہ کسی دوسرے نے نہیں مارا، تمہارے رشتہ دار نے مارا، حضرت حمزہ نے، دیکھو وہاں گھر کے اندر ہے۔ گئے یہ کو ڈانٹ کے بھگا دیا حضرت حمزہ نے۔ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ جو آپ نے دیا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہاں چلو، لے کر مجھے چلو۔ آپ گئے تو دیکھا کہ لوگ بدمست شراب کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوا، آپ نے کہا حمزہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ کہا آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ تم دونوں کیا میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ یہ کہا نشے میں، آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کے چڑھی ہوئی آنکھیں دیکھی اور ان کی یہ تیور کو دیکھا تو آپ الٹے پیر کہ کہیں مڑ کر اگر جائیں تو پیچھے سے کہیں آدمی حملہ نہ کر دے، اسی لیے الٹے پیر چلتے ہوئے آپ گھر سے باہر نکل گئے۔ واقعہ حضرت عمر کو معلوم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں کوئی آیت نازل فرما دے۔ بہت ہوئے اس کے نقصانات سماج و سوسائٹی کے اندر، آیت نازل فرما دے۔ اللہ نے یہ پہلی آیت نازل فرمائی، کہا یسألونک عن الخمر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، والمیسر جوا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جیسے شراب ہے اسی کا بھائی ہے ساتھ ساتھ چلنے والا جوا، جیسے شراب کے نشے میں لوگوں نے اپنی حویلیاں بیچ دی ہیں، ویسے جوا کے نشے میں بڑے بڑے کاروباروں کو لوگوں نے دھوست کر دیا ہے۔ مکان، جائیداد، زمین پرکھوں کی ہوئی جوا میں ہار گئے لوگ، بیوی تک کو ہار گئے لوگ۔ یہ معاملہ جوا کا تھا۔ ایک مرتبہ اگر نشہ چڑھ گیا اس کا تو پھر جس طرح سے شراب ہے وہ اتارے نہیں اترتا، اسی طرح سے وہ جوا ہے وہ اتارے نہیں اترتا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جوا اور شراب کے متعلق آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل کہیے فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ بہت ہے، ومنافع للناس، اور اس میں منفعت بھی ہے۔ منفعت اور فائدہ کیا ہے؟ شراب کی تجارت کی جاتی ہے، جوا کھیلنے والا منٹوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے، یہ منفعت ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ اچھا، شراب کبھی کبھی آدمی کے غم کو غلط کرتا ہے، بہت نڈھال ہے غم سے آدمی، پی لیا تو تھوڑی دیر کے لیے غم سے چھٹکارا پا گیا، یہ منافع ہیں۔ لیکن اس کے منفعت کے مقابلے میں اس کا گناہ بڑا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے انسانی عقل کو اپیل کی ہے۔ کیا اپیل کی ہے؟ غور کیجئے۔ اگر آپ کوئی بزنس یا کوئی تجارت کرنا چاہتے ہوں اور آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اگر وہ آپ کو کہے کہ اس میں نقصان کا چانس زیادہ ہے، فائدہ ہونے کا معاملہ کم ہے، تو آپ وہ تجارت کیجئے گا؟ وہ کام کیجئے گا؟ بولیے، نہیں کریں گے۔ بالکل، آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جہاں 100% ہم کو پروفٹ ہونے کا معاملہ ہو۔ اگر 1% بھی چانس ہے کہ ہم کہیں نقصان اٹھا لیں گے تو آدمی چاہتا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں۔ اللہ نے یہی کہا، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، اس میں تمہارے لیے نقصان بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں منفعت بھی بہت ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آیت کے اندر فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت میں کیا کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اور اس کے بعد کہا انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر،
شراب اور جوا کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی پیدا کرے. دیکھیے گا شراب پینے کے لیے جائے گا لوگ کندھے پہ کندھا ڈال کر کے جائے گا, ہاتھ ڈالے ہوگا, ایک دوسرے کا جوڑی لگ کر کے جائے گا, اور جب پی لے گا تو دونوں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے گا. جوا کھیلنے کے لیے جا رہا, خوب خوشی خوشی جائے گا, ٹیبل پہ بیٹھ گیا, جیت گیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہار گیا تو اس کو گالی دے گا, اس کو برا بھلا کہے گا, الٹ پلٹ کرے گا, مار پیٹ کرے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کتنے شرابی کو دیکھیے اس کا سر کبھی سالم نہیں رہتا ہے, یا تو وہ اپنے دوست سے مار کھایا ہوتا ہے, یا سماج اور سوسائٹی میں کوئی اس کو مارے ہوتا ہے, کہیں چہرہ پھٹا ہوتا ہے, کہیں کچھ پھٹا ہوتا ہے, کہیں کچھ پھٹا ہوتا ہے. اس چیز کا مشاہدہ کیا نہیں کیا؟ اسی کو اللہ نے کہا انما یرید الشیطان, شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے شراب کے ذریعے سے اور جوا کے ذریعے سے. وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ اکبر. اور سب سے بڑی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کے یاد سے تم کو غافل کر دیتی ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, نماز سے تم کو غافل کر دیتی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم اس کو چھوڑنے والے ہو, کیا تم اس سے باز آنے والے ہو. یہ پہلی آیت شراب کے تعلق سے نازل ہو گئی, لیکن اس میں بھی ابھی پورے طور پہ معاملہ نہیں ہوا. اس کے بعد ایک مجلس لگی شراب کی پھر, اور مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا, جس میں نماز پڑھانے والے جو تھے صحابی, انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی. تلاوت میں آیت کریمہ میں الٹا پلٹا کر دیا. معنی یہ تھا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں, لیکن نشے میں تھے. حضرت عمر ابن خطاب پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا, اے اللہ رب العالمین شراب کے تعلق سے کوئی آیت نازل فرما دے. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان لانے والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ. تو کہتے ہیں کہ اب جو دن بھر آدمی شراب پیتا تھا, نشے میں رہتا تھا, اب اس کے نشے کے پیریڈ کو کم کر دیا گیا. اب اگر نماز کسی کو پڑھنا ہے تو 2 ہی ٹائم ایسا ہے جب وہ شراب پی سکتا ہے. ایک کب, ایک جب فجر پڑھ کر کے پیے تو ظہر تک ہو سکتا ہے وہ نشہ اس کا اتر جائے, ایک ٹائم یہ. اور دوسرا ٹائم کب ہے, عشاء پڑھ کر کے پیے تو رات بھر میں فجر تک اس کا نشہ. یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ کوئی مت سمجھے کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی فجر پڑھ کر کے پیے اور عشاء پڑھ کر کے پیے, یہ مت سمجھیے گا. اس وقت جہاں 24 گھنٹہ لوگ شراب میں تھے, یعنی ایک بار اگر یہ حکم نازل ہوتا تو ان کے لیے ہو سکتا تھا بعض صحابہ کرام انکار کر دیتے, لیکن کس طرح سے تدریج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اسلام نے اس چیز کو حرام کیا. اب اس کے بعد یہ ہو گیا کہ نماز کی حالت میں کوئی, نشے کی حالت میں کوئی بھی آدمی نماز کے لیے نہیں آئے گا. دوسری آیت نازل ہوئی. اس کے بعد پھر تیسری آیت نازل ہوئی اور کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, تاکہ پورے طور پہ تم اس کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب جو لوگ شراب پی رہے تھے اس آیت کو سننے کے بعد انہوں نے شراب کے جام کو توڑ دیا. شراب کی جو مٹکے رکھے ہوئے تھے بھر کر کے, ان مٹکوں کو انہوں نے مدینے کی گلیوں کے اندر بہا دیا, اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے کلی طور پر شراب پینے کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. تو یہ آیت کریمہ اسی کے متعلق ہے. کہا یسألونک عن الخمر والمیسر, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ شراب کے متعلق, جوا کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ کہیے اس میں گناہ زیادہ ہے, منفعت بہت تھوڑا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, لیکن اس کا گناہ اس کا نفع سے زیادہ بڑا ہوا ہے. تو ہم نے بتایا کہ انسانی عقل کو اپیل تھی, کس طرح سے اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے.
اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیے، صحابہ کرام نے سوال کیا یسألونک ماذا ينفقون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، کیا خرچ کریں؟ تو خرچ آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ حلال ہو، اور غریب اور مسکین اور فقیر کو دے سکتا ہے، لیکن کیا خرچ کرنے میں آدمی اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے خرچ کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، قل العفو، اپنے گھر والوں کو کھلانے پلانے کے بعد جو مال بچ جائے اس مال سے تم صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خرچہ وہ خرچہ ہے جو آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے کرتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کرتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھا کھلاتا ہے، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو مال بچ جائے تو غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، خیش و اقارب کو دے، دوست یار کو دے، جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ خرچ کرنے کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان لوگوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے متعلق، یتیموں کے متعلق کیوں سوال کرتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، کیا آیت نازل فرمائی؟ کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر یہ کہ جو سب سے اچھا طریقہ ہو اس طریقے پر۔ اور اس کے بعد دوسری آیت نازل فرمائی کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کے مال کو ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، ان کو جاننا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو وہ صحابہ جن کے پرورش و پرداخت میں، جن کے ذمہ داری میں یتیم بچے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ یتیم کا چولہا الگ کر دیا، اس کی ہانڈی الگ کر دی، اس کا کھانا الگ بنانے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کھانے میں سے ہم تھوڑا بہت بھی اگر کھا لیے تو ہم اللہ کے یہاں گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہو گیا، اب پریشانی ہو گئی۔ اب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں، 9 آدمی کا کھانا الگ سے بن رہا ہے، ایک آدمی کا کھانا الگ سے بن رہا ہے، دونوں طرح کی بات ہوئی۔ کبھی کھانا کم ہو گیا تو یتیم بھوکا رہ گیا، اور اگر کبھی کھانا زیادہ ہو گیا تو اس کا کھانا نقصان ہو گیا، کیونکہ کوئی اس کو کھا بھی نہیں سکتا، کھٹا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہوا، لوگ پریشان ہوئے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بارے میں فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کہا کل اصلاح لہم خیر، تم ان سے اصلاح کا ارادہ رکھو، یہ ارادہ رکھو کہ ان کا مال کیسے آگے بڑھے۔ یتیم کہتے کس کو ہیں بھائی؟ بولیے کیا بولے؟ باپ کا سایہ نہیں، اور ماں کا رہے تو نہیں، ماں باپ نہیں، صرف باپ۔ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہو اور بلوغت سے قبل اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، وہ یتیم ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اب یتیم نہیں رہے گا، یتیمی اس سے ختم ہو جائے گی۔ یہ انسانوں میں ہے، اور جانوروں میں ہے کہ جس کے ماں کا انتقال ہو جائے، یعنی بکری ہے مثلا، تو بکری اگر انتقال مر گئی تو اب بکری کے جو بچے ہیں، یہ بچے چھوٹے اگر ہیں تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یتیم کہلائیں گے، جانوروں میں۔ اور انسانوں میں کیا ہے کہ اس کے والد کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ یتیم ہوگا۔ پہلے زمانے میں جب کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کا گارجین کیا کرتا تھا؟ وہ بلاتا تھا کسی کو۔ آج کل کے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے، مثال کے طور پہ اس کا انتقال ہوا، اس نے اپنے دوست کو یہ وصیت کی کہ بھائی دیکھو یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی حفاظت کیجیے گا، اور جب میرا بچہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے تو اس کو یہ مال و دولت اس کے حوالے کر دیجیے گا۔ تو یہ چیز اس وقت بھی تھی، ہوتا تھا ایسا۔ کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ یتیم کے مال کو ہڑپ لیتے تھے، اور جب بیٹا جوان ہوتا اس کا پوچھتا کہ ہمارے ابا نے دولت چھوڑا تھا، کہا سب تو تمہارے پڑھائی لکھائی میں، تمہارے کھانا خرچہ میں سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، ہم نے بیچ دیا۔ کہا ایسا مت کرو، قل اصلاح لہم خیر،
اس کے مال کو ایسے جگہ پر لگاؤ کہ مال سے پروفٹ آتا ہو، فائدہ آتا ہو، اس فائدے کو ان کے اوپر استعمال کرو، اور ان کا جو اصل مال ہے اس کو بچا کر کے رکھو۔ شریعت نے یہ حکم دیا، اور کہا کہ یہ جو الگ الگ کھانا بنا رہے ہو، الگ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے کیا ہیں؟ بھائی۔ یہاں ایک چیز استدلال کیجئے، ہم نے بتایا کہ یتیم ہوتا ہے چھوٹا، جوان ہو جائے گا تو یتیمی اس سے ختم ہو جائے گی، اور یتیم کا جو گارجین ہے وہ ظاہر بوڑھا ہوگا، یعنی عمر دراز ہوگا۔ قرآن مجید نے ان کو کیا کہا؟ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، بھائی کہا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے عمر کے آدمی کو اگر بھائی کہہ دے تو اس کو غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ کی عمر کے ہیں، تم ہم کو بھائی کہتے ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ دینی بھائی ہے اس کا۔ اب قرآن نے یتیم کو اس کے گارجینوں کے لیے کیا کہا؟ بھائی یہی نا استدلال، تو یہی ہے نا، استنباط یہی ہے نا۔ قرآن سے نکلتا کیا ہے اس کی آیتوں سے کم چلیے چچا ہوگا، ماموں ہوگا، خالو ہوگا، دینی بھائی تو ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر دینی بھائی میں کسی نے اگر چھوٹے بچے نے کہہ دیا تو کبھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے غلبہ کا، اپنے پاور کا غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتا ہے۔ انسان کو اگر پاور دے دیا جائے، غلبہ دے دیا جائے، تو غریب کو، مسکین کو، فقیر کو ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ پاور والا بھی ہے، لیکن اپنے پاور کا استعمال حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد آئیے ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آپ کہہ لیجئے آج کل کے زمانے میں یہ برننگ ٹاپک ہے، بہت سوالات آتے ہیں اس سلسلے میں۔ سنیے آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ نوجوانوں کو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کسی نوجوان کو شادی کرنے کے لیے گارجین کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ بولیے بھائی، دھیرے کیوں بولتے ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو خطاب کیا، کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، تم کسی مشرکہ عورت سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ عورت اگر ایماندار نہیں ہے تو شادی نہ کرو۔ خطاب نوجوان سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوان کے لیے ولی کی، یعنی مرد آدمی کے لیے ولی کا ضرورت نہیں ہے۔ ولی کس کے لیے چاہیے؟ لڑکی کے لیے چاہیے، لڑکے کے لیے ولی نہیں چاہیے۔ تب رہا کہ سماج اور سوسائٹی کے اعتبار سے وہی نوجوان بہتر ہے جو اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لے کر کے شادی کرتا ہے، کیونکہ ماں باپ جس نے اس کو پالا ہے، اس کی پرورش و پرداخت کی ہے، اس کے بھی ارمان ہیں، اس کے بھی شوق ہیں، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے لڑکی پسند کریں اور دیکھ کر کے شادی کریں۔ سمجھ ماری بات؟ لیکن نوجوان لوگ یہ جان لیجئے، کہیے گا مولوی صاحب بغاوت سکھا رہے ہیں، بغاوت نہیں، ہم دین سکھا رہے ہیں۔ اگر والدین یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم لیں گے کٹنم لڑکی سے، لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کریں گے 10 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، کار دو، فراری دو، فلاں دو، چلاں دو، تو اس وقت کہیے تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے۔ والد صاحب کو کہہ دیجئے نا، غلط کر رہے ہیں ہم، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ارے بیٹا ہم تم کو پالے ہیں پوسے ہیں، وہ آپ کا حق تھا، پالے ہیں پوسے تھے، کیا لڑکی کے باپ سے لینے کے لیے پالے پوسے تھے؟ اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ بات جو حق ہے وہ حق ہے بھائی، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، مشرکہ سے 2 چیز مستثنا ہے، الگ ہے۔ کون کون؟ یہودیہ اور نصرانیہ۔ یہودیہ اور نصرانیہ سے آدمی شادی کر سکتا ہے، حالانکہ وہ دونوں بھی مشرک ہیں۔
لیکن بہتر یہ ہے، آگے آیت آ رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی مومنہ کی موجودگی میں یہودیہ اور نصرانیہ کو اختیار نہ کرے۔ آگے بات آ رہی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اللہ اکبر، کوئی اگر لونڈی ہے لیکن وہ مومن ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو بہت پسند آ رہی ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت تو مشرکہ ہے لیکن بہت بڑے رینک کے اوپر کام کر رہی ہے، IAS افسر ہے، اس سے ہم شادی کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس میں نوکری کرتی ہے، وہاں نوکری کرتی ہے، اتنا پیکیج ہے، یہ بتاتے ہیں لوگ، مولوی صاحب اتنا پیکیج ہے اس کا، اب کیا کہتے ہیں، ہم شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مشرکہ ہے، جائز نہیں ہے، خوبصورت ہے، حسب و نسب والی ہے لیکن مشرکہ ہے تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں مومنہ ہے اور وہ دیکھنے میں بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو وہ اس مشرکہ سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ ایمان کی وجہ سے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس مومنہ عورت سے شادی کر لو، اس مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنے بیٹیوں کی شادی اے ایمان لانے والو تم کسی مشرک سے نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ کتنا یہ معاملہ چلا، ہم لوگوں نے آج دین اسلام کی قدر و قیمت اپنے بال بچوں کے اندر نہیں داخل کیا، نتیجہ یہ ہوا، اب غور کیجئے گا، کوئی بھی لڑکی کسی آدمی کو جانے گی کہ یہ چور ہے، اس سے شادی کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی۔ جانے گی یہ شرابی ہے، نہیں کرے گی۔ جواری ہے، نہیں کرے گی۔ لیکن جب جانتی ہے کہ یہ مشرک ہے، موحد نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھایا کہ چوری کرنا غلط ہے، یہ سمجھایا کہ جوا کھیلنا غلط ہے، لیکن توحید کی عظمت جو اس کے سینے میں ڈالنی تھی یہ ہم نے نہیں ڈالا۔ ہم نے نہیں بتایا کہ روئے زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں سب سے بڑی نافرمانی اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے۔ وہ مشرک کو برا نہیں سمجھتی ہے، ورنہ آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ساؤتھ کے اندر مہینے کی رپورٹ ہے کہ 40 ہزار لوگوں نے ایک ساتھ ارتداد کے طرف وہ لوگ مڑے ہیں اور غیر مسلموں سے ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اور خاص کر کے مسلم بچیاں، کالج اور اسکول میں پڑھنے والی بچیاں۔ یہ کالج اور اسکول آج کل اسی چیز کا اڈا بن گیا، پڑھائی لکھائی کا اب معاملہ نہیں رہا، اب صرف اسی کا معاملہ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ بچیاں یہاں سے جاتی ہیں اپنے من پسند، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے گا۔ ہم لوگ بیس کمزور رکھتے ہیں، شروع سے تعلیم ان کو دیتے ہی نہیں ہے۔ مسلمان بچے، ان کو پڑھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، بہت محنت کر کے پڑھے گا تو 60%، 55% پہ سمٹ جائے گا، اسی پہ بہت خوش ہوگا، تیر مار لیا، پاس ہو گئے کہے گا۔ اور مسلم بچیاں یہ محنتی ہوتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، 95%، 96%، 98% رینک آتا ہے، ان کے داخلے اچھے کالج میں ہوتے ہیں۔ یہ جا کر کے گاؤں کے کالج میں یہیں پہ سمٹ کے رہ جاتا ہے یا تعلیم چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے۔ بچی کہاں جاتی ہے؟ بڑے کالج میں، خود کالج والا آفر کرتا ہے ان کو کہ بھیجو ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں مسلم بچوں سے وہ کالج خالی ہوتا ہے، کلچر نہیں ہے۔ پھر ان کا مقابلہ یا ان کا سامنا کس سے ہوتا ہے؟ انہی بچوں سے ہوتا ہے جو مشرک ہیں، انہی بچوں سے ہوتا ہے جو دوسرے کلچر سے آئے ہیں۔ ان کے پاس اپنا کوئی بیس نہیں ہے، تھوڑا سا طوفان آتا ہے پیار محبت کا، ہلکا پھلکا باتیں آتی ہیں اور یہ اپنے دین اسلام دھرم سب کو بیچ کے ختم کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس مینرز نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں۔ ریلیزن نام کا اسلام صرف وہ یہ سمجھتی ہے کہ فارم بھرنے میں، کالج کا فارم بھرنے میں جو خانہ ہوتا ہے اس میں بولڈ کر کے لکھنا ہے اسلام مسلم کا، یہی اسی کے لیے دین ہے بس، اور دین کسی چیز کے لیے نہیں۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے یہ دین کتنی قیمتی ہے جس کے وہ ماننے والی ہے، یہ توحید کتنا عظیم ہے جس کو وہ ماننے والی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کا پتہ ہوتا تو کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے؟
نہیں ہوتے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ بچیوں کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کی تربیت کی جائے، اس منہج کے اوپر ان کی تربیت کی جائے کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھ سکیں، شرک اور کفر کا مقابلہ کر سکیں، اپنے توحید کو اپنے سینے میں اتنا مضبوط کر سکیں کہ دوسرا کوئی بھی ان کو ورغلا اور پھسلا نہ سکے، ان کو ان کے دین سے برگشتہ نہ کر سکے۔ 2-4 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اے لڑکی والو سنو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اگر ایک لڑکا ہے، غلام ہے، غور کیجئے گا، ایک لڑکا ہے، غلام ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وہ اس مشرک سے بہتر ہے جو 1 کروڑ کا پیکیج مہینے میں کما رہا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تم کو پسند آئے، ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے، کمتر ہے، اتنا خوبصورت نہیں ہے، باوجود اس کے اپنی بیٹی اس بچے سے بیاہ دو جو مومن ہے، لیکن اس سے مت بیاہ ہو جس کے پاس دین نہیں ہے، جو مشرک ہے، اس سے شادی مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وجہ بتلا دی، کہا کیوں ایسا نہ کرو؟ کہا اولئک یدعون الی النار، جان لو یہ لوگ تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلا کہ کسی آدمی کو مومنہ عورت کے رہتے ہوئے کسی عیسائیہ سے، نصرانیہ سے بچنا چاہیے شادی کرنے سے، گرچہ اللہ نے جائز کیا ہے۔ کبھی بیوی کی محبت میں آ کر کے، بیوی انسان سے جو چاہے کروا لے، اس کے محبت میں آ کر کے کبھی وہ لے جائے پکڑ کر کے، اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے عبادت خانے میں گاڑی سے باہر سے اتار رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اتار رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے کبھی وہ بھی داخل ہو گیا، ہوگا نہیں ہوگا یہ؟ اور اگر بیوی نوکری والی ہے، یہ والی ہے، تو ویسے ہی یہ دبو بن کے رہے گا، اور اس سے جو چاہے گی وہ منوا سکتی ہے۔ ہم تمہارے مذہب میں کیوں آئیں گے؟ تم آؤ ہمارے مذہب میں۔ پھر بچے ہوں گے، وہاں لفڑا پیدا ہوگا کہ یہ نماز پڑھے گا کہ کیا کرے گا، کہ دنیا طرح کے مسائل ہوں گے۔ کیا ضرورت ہے ان مسائل میں پڑھیں؟ اولئک یدعون الی النار، قرآن کہہ دیا یہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ بچی آپ کی دیندار ہے، توحید والی ہے، آپ نے اس کو توحید بنا کر کے رکھا، توحید والے کے گھر میں پیدا ہوئی، اب بعد میں اس کو آپ نے ایسی جگہ ڈال دیا جہاں اس کو شرک، کفر اور بدعت اور اسی طریقے سے برائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ با پردہ رکھ رہے تھے، لیکن جہاں گئی اب وہاں بے پردہ ہونا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ یہ سب چیز کون دیکھے گا؟ آدمی خالی دیکھتا ہے مال کہاں ہو، اس کا گھر بلڈنگ کتنا بڑا ہے، انکم کتنا ہے، کہاں کہاں دولت ہے، یہ دیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی۔ جنت و جہنم کے بارے میں دنیا میں سوچنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی طرف تم کو بلاتا ہے اللہ کے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اے لوگو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اللہ رب العالمین کے ان فرامین سے، ان حکموں سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔